بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، آج گفتگو کریں گے تعزیرات پاکستان کی دفاع 489F کے حوالے سے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بینک کا چیک ریٹرن ہو جائے، باؤنس ہو جائے، ڈس آنر ہو جائے تو اس کے خلاف فوری طور پر FIR ہو جائے گی، لیکن بینک کا کوئی چیک ڈس آنر ہونے پر، ریٹرن ہونے پر، باؤنس ہونے پر FIR درج نہیں ہوتی۔ اگر آپ تھانے کے اندر پیسے کھلا کر پرچہ کٹوا بھی لیتے ہیں، FIR درج کروا بھی لیتے ہیں، تو کورٹ کے اندر جب مقدمہ جائے گا تو ڈسمس ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا، کیونکہ چیک کے ذریعے آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے، کوئی لین دین کیا ہے، سودا کیا ہے، کوئی سروس پرووائڈ کی ہے، تو یقینی طور پر آپ پارٹی کو جانتے ہوں گے، آپ اس سے واقفیت رکھتے ہوں گے، اسی لیے آپ نے چیک کے اوپر یہ ڈیل کی ہے، سودا کیا ہے۔ مقدمے کے اندراج کے لیے اور مقدمہ چلانے کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ یہ ثابت کریں، آپ یہ ثابت کر سکیں عدالت کے اندر کہ آپ نے جو چیک حاصل کیا تھا وہ کسی ڈیل کے عوض، کسی سودے کے عوض کوئی چیز بیچی ہے، کوئی سروس پرووائڈ کی ہے، اس کے عوض حاصل کیا، یعنی اس کا ریکارڈ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اس کو بطور ایویڈنس پیش کرنا ہوگا۔ سیکنڈلی، جو چیک باؤنس ہوا تھا وہ آپ کے نام ایشو ہوا تھا، یہ ثابت آپ کو کرنا ہوگا، یہ ظاہر ہے، یہ دکھانا ہوگا کہ چیک آپ کے نام کا ایشو ہوا تھا۔ تیسری چیز، چیک جو ریٹرن ہوا وہ انسفیشینٹ بیلنس کے باعث ریٹرن ہوا۔ مزید برآں یہ کہ چیک ریٹرن ہونے کے بعد، چیک باؤنس ہونے کے بعد، ڈس آنر ہونے کے بعد آپ نے پارٹی سے رابطہ کیا، اسے اطلاع دیا کہ آپ کا چیک جو ہے وہ واپس ہو چکا ہے، ڈس آنر ہو چکا ہے، آپ نے اس سے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، اس کے باوجود آپ کو پیسے نہیں دیے گئے، نہ ہی آپ کو اس کا کوئی جواب دیا گیا۔ وکیل کے تھرو آپ نے لیگل نوٹس پارٹی کو سرو کیا، پارٹی کو بھیجا، لیگل نوٹس کا بھی آپ کو کوئی جواب نہیں ملا، نہ ہی آپ کو اس کے پیسے ملے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ پارٹی نے آپ کو دھوکہ دینے کی نیت سے، بدنیتی سے ایسا چیک جاری کیا ہے جو اسے معلوم تھا کہ ڈس آنر ہوگا اور ریٹرن ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ 489F کے تحت مقدمہ داخل کر سکتے ہیں، جس کی 3 سال کی سزا ہے۔ اگر ان لوازمات کے بغیر آپ کوئی چیک باؤنس ہونے پر FIR درج کرواتے ہیں تو وہ الٹا آپ کے گلے آ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ چیک آپ کے نام کا ایشو نہیں ہوا ہوگا، اس کی کوئی ڈیل، اس کی کوئی ٹرانزیکشن، اس کا کوئی ریکارڈ کہ کس چیز کے عوض آپ کو یہ چیک دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، اور کورسپونڈنس کہ چیک ریٹرن ہونے کے بعد آپ نے پارٹی سے رابطہ نہیں کیا، یہ کیا، تو وہ اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے خلاف یہ کارروائی ہو جائے، یا سامنے ڈیفنس کے طور پر پارٹی یہ ثابت کرے کہ یہ چیک اس نے یا آپ نے جو ہے وہ چوری کیا ہے، کہیں سے نکال باہر کیا ہے، کہیں سے بھی حاصل کر لیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔